ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى في مقام آخر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم محترم بزرگ اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس بات کا بھی ڈر رکھو اور اس بات سے بھی ڈرتے رہو کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آگے جو مرحلہ آنے والا ہے، یعنی آخرت کی زندگی جو ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، گویا کہ ہم نے اس کے لیے کیا بھیج رہے۔ وَلْتَنْظُرْ، اور اس پر بھی غور کرو، نفس ما قدمت لغد، کہ آنے والے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مختصر سی آیت ہے، اگرچہ کہ جو ہے مختصر سی ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا مواد ہے۔ انسان اس پر غور کرتا ہے تو اس کی جو ہے دنیا اور آخرت دو بھی جو ہے زندگیاں اس کی بن سکتی ہیں۔ لیکن اس طرح آج ہم دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ہو یا خود کے لیے ہو یا کسی اور کے لیے ہو، اس طرح آج ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس طرح جو ہے ہم آخرت کو بھول گئے، بالکل بھول گئے۔ آج جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیریئر اچھا ہو اور ہماری اولاد بھی جو ہے اچھی طرح رہے، یہ بالکل بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن ہم جو اصل انسان کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کو بالکل بھول گئے۔ آج جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کی زندگی جو ہونا ہے وہ ہم اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ جو انسان آج دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کو جو ہے بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ انسان کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے، آج کی جو ہے غذا کے اعتبار سے، آج کی بیماریوں کے اعتبار سے آگے چل کر جو ہے انسان کی زندگی 60 یا 70 سال سے زیادہ نہیں ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر آج جو ہم ماحول میں گزر رہے ہیں اس کے اندر انسان کو کس موقع پر کیا بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور کیا حادثہ پیش آتا ہے، کوئی انسان اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں ہی رہنے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، ان کو تکلیف بھی یعنی تسلاتے ہیں، لیکن جب تک کہ اس کے دل میں رہتا ہے کہ مجھ کو بھی مرنا ہے، لیکن جیسے ہی انسان قبرستان سے باہر آ جائے، اس میت کے پاس سے ہٹ جائے، یوں اس سے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اب مجھے مرنا ہی نہیں، یہ مرا ہے تو وہ مرا ہے، ابھی تو میں مرا نہیں، ابھی تو میں مرا نہیں ہوں، بلکہ میری بہت ساری زندگی باقی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں انسان کی زندگی جو ہے 50 یا 60 سال بہت، 50 یا 60 سال بہت ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی عمر میں برکت دے تو وہ بات الگ ہے،
کسی کے 70 سال، کسی کے 80 سال، کسی کے 90 100، یہ بات الگ ہے۔ اللہ ہر ایک کی عمر میں برکت تو دے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن جو انسان کی 60 سال کی زندگی ہے اس کے اندر بھی انسان جو ہے بہت ہی بہادر سمجھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ مجھے جانا ہی نہیں ہے، اب تو اور زندگی باقی ہے، اب میں دنیا کے کام کر لوں، جب میرے بال سفید ہو جائے یا میں ریٹائر ہو جاؤں یا جو ہے بچوں کی شادی کر لوں یا کسی اور سے جو ہے میرا کام پورا ہو جائے تو تب جا کر میں اللہ اللہ کر لوں یا اللہ کو یاد کر لوں، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن میں اس کو بتاتا ہوں کہ جو 60 سال کی زندگی ہے انسان کی، اس کے اندر انسان کتنا اپنا وقت کس چیز کے لیے لگاتا ہے یا اس کا وقت کتنا ہے میں بتاتا ہوں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس کے 15 سال کی عمر تک تو ہم بھی اس کو اگر کوئی غلطی کرتا ہے بچہ تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے، معصوم لڑکا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اور ایسا بھی ہے، شریعت میں بھی ہے کہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کے نام اعمال میں بھی کوئی چیز لکھی نہیں جاتی، نام اعمال میں اس کی کوئی چیز لکھی بھی نہیں جاتی۔ تو انسان کی 60 سال کی زندگی میں 15 سال کی زندگی ہم بھی جو ہے ہم بھی بچپن ہمارا بھی گزرا، آپ کا بھی گزرا، اور اگر ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں تو اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے بچہ، اگر کوئی کام اس کو بولتے بھی ہیں اور وہ کرتا بھی نہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ ابھی تو بچہ بڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، تو گویا کہ اس کے اندر نہ ہم عبادت کرتے ہیں، کوئی روزہ رکھتے ہیں، نہ اس کی کوئی پکڑ ہوتی ہے، نہ کوئی پوچھ ہوتی ہے، گویا کہ اس کے 15 سال یوں ہی نکل گئے۔ اب لگا لیجیے 60 سال میں 15 سال یوں ہی نکل گئے تو اب بچ گئے کتنے؟ 45 سال، اور 45 سال بچ گئے انسان کے، 45 ایئرس بچ گئے اس کے، اور اس کے اندر بھی جو ہے آدھی راتیں نکال دیجیے آپ۔ کوئی ہم میں سے ہر انسان ایسا نہیں ہے کہ دن بھر بھی جو ہے کام کرتا ہے اور رات بھر بھی کام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دن میں کام کرتا ہے تو رات میں سو جاتا ہے، یا رات میں کام کرتا ہے تو دن میں سو جاتا ہے۔ گویا کہ 45 سال میں سے اس کے آدھے نکال دیجیے، آدھی راتیں نکال دیجیے، تو بچے کتنے؟ 20 سال انسان کے، 20-25 سال بچ گئے، اور ان 25 سال میں بھی جو ہے یہی بات دوڑ کرتا ہے کہ میں کیا کھاؤں، میں کیا کماؤں، اپنے بچوں کے لیے کیا جمع کر رکھوں، اور یہ کمانے میں ہو جاتا ہے۔ اور جتنے بھی دن باقی رہ جاتے ہیں، آج کل تو ماحول یہ بن گیا کہ خود آگے بڑھتا نہیں، اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی ٹانگ پکڑ کھینچتا ہے، یا کوئی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے انسان کی جو بچی کچی 20 یا 25 سال ہے وہ بھی گزر جاتی ہے۔ تو انسان کی 60 سال کی زندگی آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی زندگی ہے، لیکن کچھ نہیں ہے، زندگی کچھ نہیں ہے۔ انسان کے 15 سال یوں ہی گزر گئے، اس کے اندر 15 اور جو 45 سال بچ گئے، اس کے اندر سے آدھے 20 سال جو ہے آپ کو جو ہے راتیں نکال دیجیے، تو یا 20 سال بچ گئے، اور وہ 20 سال بھی کمائی بچانے اس میں ہی رہ جاتے ہیں۔ لیکن آج جو زندگی اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر، اس کو جو ہے غنیمت سمجھ کر اس کے اندر اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اللہ کی عبادت ہم نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے نعوذ باللہ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی شان میں بڑھائی ہوگی، اگر ہم عبادت نہ کریں تو اللہ کی شان میں کمی ہوگی، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم نہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ میں کسی اور مخلوق کو پیدا کرے گا، وہ اس کی عبادت کرے گی۔ لیکن عبادت کرنے میں، اللہ کو یاد رکھنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں ہمارا ہی بھلا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، بلکہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر انسان ہی کی بھلائی ہے، انسان ہی کی آخرت سنورنے والی ہے۔ لیکن آج ہم اس کو بالکل بھول گئے، بالکل بھول گئے ہیں۔ بس ہم یوں سمجھتے ہیں کہ صرف ہم دنیا میں آئے تو ہماری زندگی جو ہے صرف دنیا ہی کی، صرف دنیا ہی کی، ہم کو مرنا نہیں ہے اور ہم کو جانا نہیں ہے۔ ہم نے کئی ایسے جنازوں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، لیکن اسی وقت ہم کو فکر ہوتی ہے کہ یہ مرا ہے، ہم
کو بھی مرنا ہے، لیکن جیسے ہی ہم باہر آ جائے تو یوں سوچتے ہیں کہ مجھ کو مرنا ہی نہیں، مجھ کو مرنا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے فرمایا اے لوگوں مجھ سے ڈرو اور اس بات سے کہ تمہیں مرنا ہے اور بہتر میرے پاس پہنچنا ہے، اس کے لیے تم نے کچھ دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرے ہے کہ نہیں۔ اللہ آگاہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو، مسلمان کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو۔ اس کے پہلے زمانے میں یعنی اللہ کے رسول آنے سے پہلے جو ہے نبیوں کو واسطہ دے کر یا ایھا النبی، اے نبی تم اپنی قوم کو بولو، اے نبی تم اپنی قوم کو بولو۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم کو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے میرے بندو میں تم سے کہتا ہوں، یعنی ڈائریکٹ اللہ نے ہم سے مخاطب اس گنہگار امت کو جو ہے یہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی محبت کے وسیلے سے ہم کو بلایا جاتا ہے اے میرے بندو، اے میرے قوم جو بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹے کو اے بیٹا کہتے ہوئے جب بیٹا کتنا خوش ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہم کو بلاتے ہیں اے میرے ایمان والو بندو مجھ سے ڈرو اور آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ تو اللہ نے آگاہ کیا، اور ایک جگہ آگاہ یہ بھی کیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی انسان کی موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، ہم میں سے کوئی ایسا اچانک کر سکتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ ہر ایک انسان یہ جانتا ہے کہ موت آنا ہے۔ ہر انسان جو ہے کسی نہ چیز کو جو ہے چھٹلایا ہے، یہ درخت یہ نہیں ہے یہ ہے، یہ انسان یہ نہیں ہے وہ ہے، یہ چیز یہ نہیں ہے وہ ہے، اس کو جھٹلایا ہے۔ لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی، آئے گی، ہر ایک کو آئے گی۔ کسی کو اللہ نے فرمایا جب اس کا وقت آئے گا، جب اس کا وقت آئے گا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اس کا وقت آئے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ رکے گی نہیں، اور وہ نہ ایک لمحہ پہلے آپ کو قبض کرے گی، نہ اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے، نہ ایک لمحے کے بعد آپ جائیں گے، بلکہ جب اس کا وقت آئے گا تو نہ ایک سیکنڈ بھی آپ کے لیے تاخیر کرے گی، نہ ایک سیکنڈ آپ کے لیے جلدی کرے گی، بلکہ وقت آئے گا تو انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی کو فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کو موت کا وقت آئے گا تو موت اس کی روح سے، اس کی جان نکلنے میں ایک سیکنڈ کی دیری بھی نہیں کرے گی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، دنیا کی یہ مختصر سی زندگی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زندگی ہے، لیکن زندگی کچھ نہیں ہے۔ جو ہے اس کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا، تبھی جا کر ہماری دنیا اور آخرت دو بھی کامیاب ہوگی۔ دنیا تو کامیاب ہوتی رہے گی، اللہ تو جو ہے کافر کو بھی دنیا کے اندر بہت سارا مال دیا ہے، بہت سارا مال دیا ہے، اس کو آزما رہا ہے، اور ہم کو بھی مال دے اور ہم جو ہے اللہ کو یاد نہ کریں تو اللہ ہم کو بھی آزمائے گا، دے گا مال، ہر ایک کو دے گا، لیکن اس کا حساب بھی لے گا۔ اور جب انسان کو دنیا کے اندر دنیا کی لذتوں میں لگائے گا، دنیا کی راحتوں میں لگا دے گا، اور وہ انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو اور یاد رکھے قرآن میں بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ آخرت میں جو نعمتیں ملنا ہے، جنت ملنا ہے اس کو، اور برے ملنا ہے، نہ جانے اللہ کی نعمتیں کیسی کیسی ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان محروم ہو جائے گا۔ جب دنیا میں اللہ کو یاد نہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہی حصہ ہوگا جو نافرمان تھا، جو کافر تھا، اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا، ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ اسی
لیے محترم بزرگ اور دوستو آخرت کی خوب فکر کیجیے کہ ہم کو جانا ہے، اللہ کے یہاں ٹھہرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہمارا ساتھ جو ہے ہمارا بھائی دے گا یا ہمارے فلاں رشتے دار دیں گے یا باپ دے گا، ماں دے گی۔ یہ آج ہمارے دلوں میں ایک جو ہے خیال آتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی ساتھ دے گا، لیکن آخرت میں جو ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اگرچہ کہ وہ اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو ماں ہے وہ بھی آخرت میں قیامت میں بالکل ساتھ نہیں دے گی، بلکہ وہ جو ہے دوسرا راستہ اختیار کرے گی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو باپ جو ہے اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی اپنی ماں سے بھاگے گی۔ کیوں؟ انسان کو یہ ڈر رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری نیکیاں وہ لے لے، میری نیکیاں وہ لے لے۔ اس طرح جو ہے ایک دوسرے سے بالکل بھاگتے رہے گی۔ بہرحال جب قیامت قائم ہو جائے گی تو بہت ہی ہولناک منظر ہوگا، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اما جان یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی رانوں پر جو ہے اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور جیسے ہی اور بھی رو رہی تھی تو وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھا تو عائشہ بہت ہی رو رہی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ کیا معاملہ ہے، تو کیوں روتی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا، مجھے قیامت کا ہولناک منظر یاد آ گیا ہے، اور مجھے یہ بات کی آپ تسلی دیجیے کہ اللہ کے نبی جس طرح آپ آج دنیا میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کیا قیامت میں بھی آپ ہمیں بھولیں گے نہیں نا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، کہ جب تک انسان قیامت کے دن 3 مرحلوں سے پار نہ ہوگا اس وقت تک کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ میں تمہارا نہ تم میرے، نہ کسی کی کوئی اولاد، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ 3 مرحلے کیا ہیں؟ وہ 3 مرحلے یعنی وہ 3 سٹیپ کیا ہے؟ جب تک کہ انسان اس جگہ سے پار نہ ہو تو اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ تو عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ایک تیز ہوا چلے گی، ایک تیز ہوا چلے گی، تو اس وقت جو ہے سب کے نام اعمال نامے جو آج دنیا کے اندر تو مثال کے طور پر امتحان لکھتا ہے، انسان پیپر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنا امتحان لکھا، کتنا سبجیکٹ لکھا، اس کے اعتبار سے اس کو پاس کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے قیامت میں جو ہے ایک تیز ہوا چلے گی، جب ہوا چلتی تو ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے نام اعمال آ جائے گا، خود بخود جو ہے ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے نام اعمال آ جائے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ تو یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا اور خود قرآن نے بھی فرمایا کہ جب تیز ہوا چلے گی اس کے بعد جو ہے جس کے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں جو نام اعمال ملے گا وہ انسان کامیاب ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال یعنی وہ پرچہ جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جس کے بائیں یعنی اس ہاتھ میں جو بایاں ہاتھ، دائنا تو یہ ہے بایاں ہاتھ، اس کے اس
جس میں نام اعمال ہوگا وہ ناکام ہوگا. اسی کو اللہ نے بھی فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. کہ جب سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور وہ انسان خوش و خرم جو ہے اس کو لے گا اور خود نہیں پڑھے گا بلکہ دوسروں کو پڑھائے گا. دیکھو اے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، دیکھو یہ نام اعمال میرے اس ہاتھ میں دیا ہے. مجھے معلوم تھا کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے اللہ کے یہاں ٹھہرنا ہے، اسی لیے میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تجاری کی ہے. اللہ نے مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا ہے، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. وہ انسان اس طرح خوشی کے مارے پورا پھرتے رہے گا اور سب کو بتاتے رہے گا. یہ دنیا کا بھی ایک قانون ہے، جب ہم بھی پاس ہو جاتے ہیں یا اپنی اولاد بھی پاس ہو جاتی ہے کسی یا نوکری مل جاتی ہے، گویا کہ انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ دسوں کو نہیں بلکہ ہزاروں کو بتائے کہ میں کامیاب ہو گیا، میری اولاد کامیاب ہو گئی. تو گویا کہ اس نے ایک مرتبہ حاصل کر لیا. اسی طرح جنت میں بھی جو ہے، قیامت کے دن بھی جو ہے، سیدھے ہاتھ میں جس انسان کے نام اعمال کیا جائے گا وہ خوش و خرم جو ہے سب کو بتائے گا اور سب سے کہے گا کہ پڑھو پڑھو، اس طرح سب کے سامنے لے کے جا کر بتائے گا. اس کے بالمقابل اس ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جو ہے، اس کو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. کہ وہ آدمی جو ہے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا کہ دنیا کے اندر جو میں نے زندگی گزاری ہے اس کا ایک لمحہ اس کے اندر لکھا ہوا نہیں، بلکہ تمام کا تمام چھوٹی سی چھوٹی غلطی اور بڑی سے بڑی غلطی بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے افسوس، اب میرے نقصان کی کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو اور پکڑ کر زنجیروں سے جکڑو اور جکڑ کر اس کو جہنم میں لے دو. تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ صرف پہلا مرحلہ ہے. مدار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کا ہولناک منظر کیا ہوگا، ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جس آدمی کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام ہوگا. اور جس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے جنتی جنت میں پہنچتے رہیں گے تو وہ جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم کو بھی تھوڑا سا نور دے دو، ہم کو بھی. دوسرا مرحلہ، یہ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ پل صراط کا راستہ، پل صراط کا راستہ، کہ اس سے بھی ہم کو گزرنا ہے. ہر انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے. تو اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط کا راستہ کیا ہے. ہم سنتے ہیں، بہت سارے بیانوں میں سنتے ہیں کہ قیامت ہوگی، پل صراط ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی اور یہ تمام چیزیں ہوگی، لیکن پل صراط کی اصل کیا ہے؟ پل صراط کہتے کس کو ہے؟ وہ کون سی جگہ کا نام ہے؟ اس کا جو ہے پل صراط یعنی گزرنے کے راستے کو کہتے ہیں. تو وہ کتنا ہوگا؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا جو ہے اوپر کی جو چڑھاؤ ہے 500 سال کی. یہ دنیا کی نہیں ہے کہ آدمی ایک دن گزرے یا 365 سال گزرے تو ایک سال گزر جائے گا. تو یہ قیامت کا دن ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن دنیا کا 500 سال کا ہوگا. تو آپ سوچئے کہ وہاں کے 500 سال صرف چڑھائی اور اس کے بعد سیدھا راستہ پھر 500 سال ہے، اور جس کے بعد اس کی جو نیچے گزرنے کا راستہ ہے وہ بھی 500 سال. بات سوچئے کہ کس طرح اس کو انسان کو گزرنا ہوگا، کرتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نہ جانے اس کی جو ہے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہوئے اس کو وہاں سے گزرنا ہوگا. اللہ کے رسول نے بتایا جو انسان اس راستے بھی گزر جائے گا وہ بھی کامیاب ہوگا. اب وہ کامیابی کیسے ہوگی؟
اس کے اندر جو ہے کس کو گزرنا پڑتا اور کون انسان بآسانی کے ساتھ نکل جائے گا۔ تو بعض ایمان والے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایسے لوگ تو یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ جس طرح ہم فرق سمجھنے کے برابر کہتے ہیں کہ اب تو پانی لا، میں ایسا آنکھ کھولنے کے برابر بھی میرے سامنے دکھا دو، مثال دیتے ہیں کبھی کبھی انسان کو۔ تو اسی طرح جو ہے اس راستے میں بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے، ایسے لوگ جو ہے ایک سیکنڈ میں اس راستے سے گزر جائیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے کر ہی اس میں گر جاتے ہیں اور بعض گزرتے بھی نہیں۔ جو گزرے ان سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو بھی جو ہے تھوڑا سا نور دیجیے، ہم کو بھی تھوڑا راستہ بتلا دیجیے۔ تو خود اللہ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ وہ لوگ جو پل صراط سے گزرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ جو ہے نور بنا کر ان سے گزار دے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت پر عمل کریں گے، ایسے لوگ جو ہے یوں ہی گزر جائیں گے۔ اور کافر لوگوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون للمنافقات للذین آمنوا انظرونا، کہ کافر لوگ کہیں گے اللہ کے واسطے ہم کو بھی تھوڑا نور دیجیے، ہم بھی گزر جائیں گے۔ تو ایمان والے لوگ کہیں گے یوم یقول المنافقون للمنافقات والذین آمنوا انظرونا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ یہ نور جو ہے یہاں پر ملنے والا نہیں ہے، یہ نور یہاں پر ملنے والا نہیں ہے، یہ نور جو ہے دنیا کے اندر ملنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے تو دنیا میں جائیے، لیکن جانے کا کوئی وہاں راستہ نہیں ہے۔ ایمان والے خود کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ یہ نور جو ہم نے لائے ہیں قیامت میں یہاں پر، یہ نور ہم نے دنیا میں کمائے ہیں، یہ نور آپ کو ملا ہے تو آپ دنیا کے اندر چلی جائیے، لیکن یہاں پر یہ نور ملنے والا ہے۔ تو انسان مرا ہے تو کیا آپ اب تک دیکھے ہیں کہ اور لوٹ کر بھی وہ آیا ہے، کوئی عبادت کرا ہے کہ نماز پڑھا ہے؟ یہ تو بہت سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اللہ کے پیارے ہوئے ہیں، لیکن وہ دنیا میں واپس نہیں ہیں، لیکن دنیا میں واپس نہیں آئے۔ جب اللہ کے حبیب ہی دنیا میں پھر دوبارہ تشریف نہیں لائے تو ہم کس چیز کے مولی ہیں کہ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں پھر اللہ ہم کو دنیا میں بھیج دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، دوستوں، یہ مرحلہ اور یہ نور ہم کو پیدا کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ ہمارا پل صراط کا راستہ بھی جو ہے ہم کو پار کرنا ہے بآسانی کے ساتھ۔ تو اس نور کو جو ہے ہم دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کرنا ہے۔ جب دنیا سے انسان چلے جائے گا تو پھر اس کے لیے وہی قرآن کے آیات ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے موت رکتی نہیں، موت رکتی نہیں ہے، نہ تاخیر کر سکتی ہے نہ جلدی آ سکتی ہے۔ روز کے جسم قبض ہو جاتی ہے، انسان تو کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، 60 سال کی زندگی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 60 سال انسان بڑی گھمنڈی کے ساتھ گزارتا ہے تو اس کے 60 سال کیا ہوتے ہیں میں ابھی آپ کو بتلایا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ بتلاتا ہوں کہ جو آج انسان کی 60 سال کی زندگی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر 15 سال تک اس کے 15 سال کی عمر جو ہے بچپن میں چلی جاتی ہے، تو بچے ہیں 45 سال میں آدھی راتیں جو ہیں آدمی سونے میں گزارتا ہے، گویا کہ اس کے 25 سال 20 یا 25 سال بچ گئے، اور وہ 20 یا 25 سال میں جو ہے انسان کی کچھ جوانی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ کماتا ہے، کچھ کماتا ہے، کچھ جماتا ہے، اور نہ جانے کس کی غیبتیں کرتا ہے، کس کی ٹانگیں کھینچتا ہے نہ جانے، اور جب اس کی ہڈیاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں تو وہ اور خاموش ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ ہم 20 سال 25 سال کی زندگی ہے، اس کے اندر بھی انسان جو ہے نادانی کے ساتھ گزار دے تو پھر ہم جیسا بدبخت اور ہم جیسا بدنصیب
नसीब कोई भी नहीं होगा। अल्लाह ने जो जिंदगी दी है उसको गनीमत समझकर उसके अंदर अल्लाह की इबादत करने की और आखिरत की फिक्र करने की जब इंसान कोशिश करता है तो उसकी जिंदगी और आखिरत दो भी कामयाब होंगे, वरना तो क़यामत कायम तो हो जाएगी। हमारे कहने से न कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन खुद कुरान में भी है जब इंसान मरेगा तो उसको अल्लाह के यहाँ ठहरना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो उस क़यामत के दिन आने से पहले और खौफनाक मंजर को हम देखने से पहले उसकी हमको फिक्र करनी है। ये आप सुन रहे हैं, बहुत सारे बयानात में सुने होंगे, लेकिन सुनना असल चीज़ नहीं है, उसके ऊपर अमल करना है। एक बात हमारे सामने आ गई, अब हमको मरना है, एक दिन चले जाना है, लेकिन ये दुनिया तो छोटी सी है, लेकिन असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, उसके लिए हमने कुछ तैयारी की है या नहीं की। ये बहुत बड़ी इंसान की सोच है। इंसान की सुबह होती है, शाम होती है, एक वक्त खाता है, एक वक्त नहीं खाता है, उसकी जिंदगी तो गुजर जाती है। अमीर की भी जिंदगी गुजरती है, फकीर की भी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन जिंदगी गुजरना असल नहीं है उसने जिंदगी के अंदर क्या हासिल किया, हराम हलाल की तमीज किया है या नहीं, और आखिरत की फिक्र किया है या नहीं, अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बना है या नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चला है या नहीं, इस पर गौर करना उसकी असल जिंदगी है। वरना तो एक अमीर भी मरेगा, एक फकीर भी मरेगा, एक जो है बड़ा आदमी भी मरेगा, एक छोटा आदमी भी मरेगा, एक मासूम सा बच्चा भी मरेगा, एक बूढ़ा जवान भी मरेगा, लेकिन मरने से पहले उसके अंदर कुछ फर्क होनी चाहिए, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। जब ही जाकर इंसान का इस दुनिया में आने का भी कोई मकसद होता और इंसान का जाने का भी कोई मकसद होता, लेकिन आज हम उस तरह जिंदगी नहीं गुजारते ना। हमारे अंदर जो है सिर्फ दुनिया की लत लगी हुई है कि दुनिया कमाए, दुनिया कमाए, दुनिया कमाए, लेकिन आखिरत की फिक्र बिल्कुल हम भूल गए हैं, बिल्कुल हम भूल गए हैं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे अंदर थोड़ा सा पैसा आ जाए या कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी आ जाए तो हम यूँ समझते हैं कि हमसे ज़्यादा दुनिया में कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा कोई है ही नहीं, और ये कि हम अल्लाह को बिल्कुल भूल जाते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, कोई ऐसे लोग भी होंगे जिसको अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा हो, वो अल्लाह की इबादत करता हो, लेकिन इंसान के अंदर माल आ जाने के बाद एक घमंडी और तकब्बुर आ ही जाता है, उसके अंदर इंसान अल्लाह को याद करना भूल जाता है। लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो दुनिया के बादशाह होने के बाद भी अपने अंदर अल्लाह का डर खौफ रखते हैं। मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसे अल्लाह वाले भी आए जो हैं कुतुबुद्दीन, एक बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले हैं, काफी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है, कि उनके मरने का वक्त आया, वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने एक वसीयतनामा लिखा, एक लेटर लिखा कि मेरे मरने के बाद एक ऐसा आदमी मेरा जनाजा पढ़ाए जिसके अंदर 4 शर्तें, जिसके अंदर 4 खासियतें पाई गई हो, ऐसा आदमी मेरा नमाज जनाजा पढ़ाना। तो जो बाजू में आदमी रहते हैं, जो मुरीदीन रहते हैं, उन्होंने पूछा कि क्या शर्तें हैं। उन्होंने बताया कि पहली शर्त ये है कि अपनी ज़िंदगी में जो है एक नमाज भी अदा न हुई है। दूसरी शर्त ये है कि असर की 4 रकात सुन्नतें उसकी कभी अदा हुई नहीं, यानी छोड़ा नहीं। तीसरी शर्त ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी तहज्जुद छोड़ा ही नहीं। चौथी शर्त ये है कि किसी अपने घर वाले, माँ बहन या जो भी महरम है, गैर महरम को न देखा। ये 4 चीज़ें जिसके अंदर पाई जाती, वो मेरा जनाजा पढ़ाना। कुछ दिनों के बाद जो है उस अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया। अब जो है जला सब कुछ किए, फिर उसके बाद उनको लाकर जो है रख दिए गए, बड़े मैदान में रख दिए गए और ऐलान करते गए जिसके अंदर ये 4 सिफतें हों, जिसके अंदर ये 4 खासियतें हों, वो आकर नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो गाँव बल्कि शहर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, न जाने कहाँ ऐलान करते गए, लेकिन पूरा मैदान भर गया। इतना मैदान बड़ा था और पूरा का पूरा भर गया, लेकिन कोई
صبح ہو گئی، صبح سے 12 بج گئے، 12 سے 3 4 5 عصر کا آخر کار عشاء کا وقت ہو گیا، پورا میدان بھر کر ہے، لیکن جنازے کو کوئی پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ اس میں سے جو ہے ایک آدمی آگے بڑھا، ایک آدمی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر یہ آواز دی کہ اے قطب الدین، اے قطب الدین، تو نے آج میرے راستوں کو فاش کر دیا ہے۔ اس کے بعد اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، جو 4 صفتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ 4 صفتیں میرے اندر پائی جا رہی ہے۔ میں نے یعنی جوانی کی عمر سے لے کر اب تک کبھی نماز قضا نہیں کی، نماز کو میں نے نہیں چھوڑا، اور نہ کسی اور دوسری عورت کی طرف دیکھا، اور نہ میں نے کبھی تہجد کو چھوڑا، بلکہ تہجد اپنی زندگی میں پڑھتا رہا، اور عصر کی جو 4 رکعت سنتیں ہیں اس کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد یہ لفظ بول کر انہوں نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کون مولوی ہوگا، کون مفتی ہوگا، یا کوئی مسجد کا کوئی صدر ہوگا، یا جو ہے جماعت کے کوئی امیر صاحب ہوں گے۔ ہمیں سے ایک خیال آتا ہے تو محترم بزرگ و دوستوں، وہ آدمی کون تھا؟ نہ کسی مسجد کا امام تھا، نہ کسی عالم تھا، نہ کوئی مفتی تھا، نہ کسی جماعت کا کوئی امیر تھا، نہ کسی مسجد کا صدر تھا، بلکہ وہ ہندوستان کا ایک حکمران بادشاہ شمس الدین التمشی، ہندوستان کا بادشاہ حکمران جو ہے شمس الدین التمشی کا نام ہے۔ اس آدمی کے اندر یہ 4 صفتیں پائی گئی۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، سوچئے کہ دنیا کا بڑا بادشاہ، ہندوستان کا جو ہے بڑا بادشاہ، اس کے اندر پوری چیزیں، پوری جو ہے سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر خوف کتنا ہے۔ آج ہمارے پاس 4 کوٹیاں کیا آ گئی کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو سوچئے ہم اللہ کے ساتھ کتنی غداری کرتے ہیں، کتنا اللہ کے نافرمان ہے۔ اگر اللہ کا جو ہے عذاب آ جائے تو ہم کیا ہوتے ہیں، اور ہماری قیامت میں اگر اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی تو ہمارا حشر کیا ہوگا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کی دنیا کی فکر، ہم نہ دھوپ کو دیکھتے ہیں نہ چھاؤں کو دیکھتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کی